حاضرین جمعہ، میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، حمد و ثنا وحدہ لا شریک، مالک ارض و سما، خالق کائنات کے لیے لائق اور سزاوار ہیں۔ وہی ہے جو اس دنیا کا پالنہار ہے، وہی اول اور آخر ہے، وہی ظاہر اور باطن ہے، وہی بیماری اور شفا کا مالک ہے، وہی ہے جو کل قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا ہے، وہی ہے جو دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، وہی ہے جو قوموں کو ترقی اور عروج دیتا ہے، اور وہی ہے ان کے اعمال اور ان کی کرتوتوں کی بنیاد پر انہیں تنزلی کے عمیق غار میں ڈبا دیتا ہے۔ وہی ہے جس کی اس دنیا کے اندر عبادت کی جائے، جس کو اپنا مالک، خالق اور سب کچھ مانا جائے۔ اس کے برابر کوئی طاقت نہیں، کوئی اس دنیا کے اندر خدا نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس نے ہمیں جو نعمتیں اور جو سہولیات عطا کیں وہ کسی کی دم نہیں اور کسی کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں کہ وہ ہمیں عطا کر سکے اور اتنے خوبصورت ڈھنگ سے اس ذات ہستی، اس کائنات کا نظام چلا سکے۔ گویا کہ وہی ایک ایسی ہستی ہے جس کے لفظ کن پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لفظ کن پر جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اس کی طاقت کو پہچاننا ہے اور ہمیں اٹھتے بیٹھتے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص انبیاء کرام کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے آج ہم امتی ہیں، اور وہی اس دنیا کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور ان کا جو فریضہ ہے، ان کا جو پیغام تھا، وہی آج امت محمدیہ کو آگے بڑھانا ہے، اور امت محمدیہ ہی اب انبیاء کرام کی وارثین ہے، کیونکہ نبیوں کے جانے کے بعد یہ جو ذمہ ہے یہ دین کو پھیلانے کا ذمہ ہے، بگڑے ہوئے سماج کو سدھارنے کا ذمہ ہے، لوگوں کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لانے کا ذمہ ہے، حرام سے حلال کی طرف لانے کا جو ذمہ ہے، ظلم و زیادتی سے نور کی طرف لانے کا جو اب ذمہ داری ہے وہ امت محمدیہ کی ہے۔ تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جس کی سلطنت اور جس کا پیغام قیامت تک چلنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر۔ حاضرین جمعہ، آج میرا جو موضوع سخن ہے وہ یہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آج کے مسلمانوں کا کردار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس سے جو لکھا جاتا ہے اور جس کے ذریعے فرشتوں نے لکھا ہے، اس کی قسم، ما انت بنعمتک ربک ما انت بنعمتی ربک بمجنون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے حکم سے دیوانے نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، اور آپ کے لیے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اور آپ اخلاق کے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس پر فائز ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، ان کے جو اخلاق اور ان کا جو چال چلن ہے، اس کے بارے میں بتلانے کے لیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کی قسم کھائی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، وہ ہے قلم۔
قلم کی قسم کھائی اور قلم سے جو کچھ لکھا گیا ہے، یعنی کہ جب قلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو یہ حکم دیا کہ لکھ دے، اور قلم نے جب پوچھا کہ اللہ کیا لکھنا ہے تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کی بھی قسم کھائی جن کو فرشتوں کے ذریعے اس قلم کے ذریعے لکھا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کے لیے قسم کھائی اس کے بارے میں بتلایا کہ آپ پاگل اور مجنون نہیں ہیں۔ کفار مکہ جو آپ کو مجنون سمجھتے ہیں، کفار مکہ جو آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ پاگل ہیں، آپ دیوانے ہیں، ہرگز نہیں، آپ تو وہ شخص ہیں جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں ذکر کیا کہ آپ کے لیے سب سے بڑے اجر اور سب سے بڑے ثواب کا وعدہ ہے، یعنی کہ اس دنیا کے اندر جو لوگوں کے تانے ہیں، اس دنیا کے اندر لوگوں کے جو الزام تراشیاں ہیں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ پر جو لانچھن لگایا جا رہا ہے آپ اس سے بری ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے جو انعام رکھا ہے وہ قیامت کے دن سب سے بڑا انعام ہے۔ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی کوالٹی بتائی وہ یہ کہ آپ کے اخلاق دنیا کے لوگوں میں اب تک جتنے لوگ آئے ہیں اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہو کر آئیں گے اور جو زندہ رہیں گے ان سب میں اگر سب سے عمدہ اور سب سے اچھا اخلاق، اگر سب سے اچھا کیریکٹر ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہاں پر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو سیدھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہہ سکتا تھا کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، یعنی جو ان کے اخلاق دنیا کے اندر تمام لوگوں سے اچھے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بتلانے کے لیے پہلے قلم کی قسم کھائی، پھر ان چیزوں کی قسم کھائی کہ جن چیزوں کو لکھا گیا ہے، پھر آپ کے بارے میں کہا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، اور پھر آپ کو یہ کہا کہ آپ کے لیے بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ سب اس کے بعد آخری آیت میں کہا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو پیٹرن ہے کہ کسی بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنے سب سے قیمتی مخلوق اور سب سے پہلی مخلوق کی قسم کھائی، تو حاضرین ہمارا بھی یہ رویہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بات کی اہمیت کو بتلانا چاہتے ہیں، ہم جب بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ بات، وہ حادثہ، وہ چیز، وہ کہانی ہمارے لیے کتنی اہم ہے، تب ہم کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ کبھی ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، کبھی ہم اپنے اولاد کی قسم کھاتے ہیں، کبھی ہم رزق کی، اپنے روزگار کی قسم کھاتے ہیں۔ ہم کیوں کھاتے ہیں؟ یہ ایک انسانی رویہ ہے کہ اپنی چیز، اپنی بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اور اس کے اندر یقین پیدا کرنے کے لیے وہ قسم کھاتا ہے۔ ٹھیک اسی پیٹرن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جو نفسیات ہے اسی کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اسی کے الفاظ میں، اسی کے طریقے پر سمجھانے کی کوشش کی کہ اخلاق وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قلم کی قسم کھائی، قلم سے جو لکھا ہوا اس کی قسم کھائی۔ تو حاضرین ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اخلاق ہے کیا چیز، اخلاق کے اندر ایسی کیا چیزیں آتی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی اہمیت اجاگر کی، اور اتنی قسمیں کھانے کے بعد اس نے ہمیں یہ بتلایا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور ہمیں یہ حکم بھی دیا کہ ہمیں وہی طریقہ اور وہی جو راستہ ہے اور وہی جو چلنے کی جو طریقہ ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے پر آنے والے لوگوں کو بھی چلنا ہے، اور آنے والی امتوں کو بھی چلنا ہے، آنے والے سماج اور سوسائٹی کو بھی چلنا ہے، کیونکہ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، اگر ہمیں اس دنیا کے اندر فلاح و بہبودی چاہیے، اگر ہمیں اس دنیا کے اندر سکسیس چاہیے، اگر ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی عزت چاہیے، اگر ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنا کھویا ہوا وقار چاہیے، تو ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سمجھنا ہوگا کہ ایسی کیا چیز تھی کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلانے کی کوشش کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا کہ اے ام المومنین آپ ہمیں بتلائیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے،
تب حضرت عائشہ کہتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ جو قرآن ہے وہی آپ کا اخلاق ہے، یعنی کہ قرآن کریم کے اندر جو کچھ لکھا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان کو جو بننے کا حکم دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سماج کو جیسا بنانے کا حکم دیا ہے، ہمیں اپنے گھروں میں رہنے کا جو طریقہ سمجھایا ہے، ہمیں بازاروں میں چلنے کا جو طریقہ سمجھایا، ہمیں شادی بیاہ کرنے کا جو طریقہ بتلایا، ہمیں عبادت کرنے کا جو پیٹرن سکھایا، وہ سب کا سب قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت عائشہ نے ایک ایک چیز کی نشاندہی نہ کی، بلکہ انہوں نے ایک مجموعی جواب دے دیا کہ جو قرآن کریم میں لکھا ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کی، بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ہمیں یہ ریفرنس دیا کہ لوگوں، اگر آپ کو نبی کا اخلاق دیکھنا ہے، اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چال چلن دیکھنا ہے، اگر آپ کو ان کا لین دین دیکھنا ہے، اگر آپ کو ان کے بارے میں جو سمجھنا ہے، وہ قرآن کریم ہے، اور اس قرآن کریم کو سمجھا جا سکتا ہے، اس قرآن کریم کو سمجھ کر کے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مکہ جس کے اندر سب سے زیادہ کرائم ہوتے تھے، وہی مکہ جس کے اندر چوری، زنا، ڈکیتی اور لوگوں کو بیچنا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، زناکاریاں، جوا، شراب نوشی، اس طرح کے کرائم ان کے اندر موجود تھے۔ اور یہ وہ سماج تھا جو سب سے زیادہ بگڑیل تھا، یہ وہ سماج تھا جس کے اندر سب سے زیادہ کرائم پائے جاتے تھے۔ لیکن جب ان کے اندر قرآن کریم آیا، جب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم ان کے اندر آیا، تو ان کے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تمام برائیوں کو ختم کر دیا، اور وہی قوم جو سب سے زیادہ بری تھی، وہی قوم جو سب سے زیادہ گناہوں میں ڈوبی تھی، وہی قوم آج ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آج وہی صحابہ کرام جو مکہ میں رہتے تھے، انہی صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ قیامت تک لوگوں کے لیے اگر انہیں جنت میں جانا ہے، اگر انہیں دنیا میں کامیابی چاہیے، اگر انہیں دنیا کے اندر کاروبار کرنا ہے، اگر انہیں دنیا کے اندر رشتہ داریاں کرنا ہے، اگر انہیں دنیا کے اندر کسی بھی طرح کا معاملہ انجام دینا ہے، تو وہی لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ تو یہی ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ان چیزوں کو لاگو کریں جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر پیدا کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ غار حرا کے اندر تھے، اور اس موقع پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، اور سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ نازل ہوئی، اور سورہ اقرأ کی جو 5 آیتیں ہیں آپ پر نازل ہوئیں، آپ نے فرشتوں کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، آپ گھبرا گئے، آپ اس قدر پریشان ہوئے، آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ دنیا سے جا سکتے ہیں۔ آپ گھبراتے ہوئے پسینے میں شرابور حضرت خدیجہ کے پاس آئے جو آپ کی پہلی بیوی ہیں، اور ان کے پاس آ کر کہنے لگے اے خدیجہ کہ میں فوت ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی آج ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے ہیں، آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہی جو چیزیں ہیں جن کے بارے میں حضرت خدیجہ نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، یہی وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنانا ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کی بنیاد پر حضرت خدیجہ کو یہ اللہ رب العالمین پر یقین تھا کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ تو یہی چیزیں ہیں، ان چیزوں کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اور یہی چیزیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں نبی بنایا۔ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مثال کفار مکہ بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کو نبوت ملی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی اپنے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے جو قریبی ہیں، آپ ان کو ڈرائیے، آپ ڈرائیے اللہ رب العالمین کے عذاب سے، آپ انہیں ایک اللہ کی طرف بلائیے۔ اور جب
یہ پیغام آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے آواز دی، اے مکہ والو، اے میرے بھائیوں، اے میری پھوپھیوں، ان سب کو بلایا اور اکٹھا کیا، اور اس وقت وہ سارے کے سارے ان کو اکٹھا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے پیچھے سے کچھ گھڑ سوار تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم بالکل اس بات کا یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق لی تو انہیں یقین ہوا۔ تو یہی کفار مکہ تھے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس بات کا یقین کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات کہی تو وہ سچ ہے۔ اور یہ اخلاق کی سب سے پہلی بنیاد ہے کہ اگر ہمیں اپنے اچھے اخلاق کرنے ہیں تو ہمیں اپنے اندر جھوٹ کو نکالنا ہوگا، ہمیں سچ بولنے والا بننا ہوگا، اور یہی سچ ہے جس کی بنیاد پر لوگ ہمارے اوپر اعتبار کرتے ہیں۔ اور جب ہم سچ بولتے ہیں تو ہمارے کاروبار میں جو معاملات ہیں وہ ہمارے درست ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ ہم پر یقین کرتے ہیں۔ اور جب ہمارے زبان پر سچ ہوتا ہے تو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے قریبی بھی ہیں، وہ ہماری باتوں پر یقین کرتے ہیں، اور جب وہ یقین کرتے ہیں تو سماج میں ہمیں ایک عزت دار شخص کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کے پاس صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک خط بھیجا، جس خط کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روم کا بادشاہ ہے اس کو اسلام کا پیغام دیا، اور اس پیغام کے اندر یہ لکھا تھا کہ اے شاہ روم ہرقل، تم اسلام کو قبول کر لیجئے۔ اور جب یہ خط روم پہنچا، اور اس وقت روم کے اندر مکہ کا ایک قافلہ تھا، اور اس قافلے کے سردار ابو سفیان تھے، ابو سفیان بن حرب، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور اس وقت وہ موجود تھے۔ اور اس بادشاہ نے، ہرقل اس بادشاہ کا نام تھا، اس نے جب یہ پتہ لگایا کہ یہ مکہ سے میرے پاس خط آیا ہے، اور یہ خط مکہ سے آیا ہے اور مکہ کا قافلہ آج ہمارے یہاں موجود ہے، اور انہوں نے اس سفیان کو بلایا، اور سفیان کو بلانے کے بعد ان سے یہ کہا کہ دیکھو مکہ کا ایک خط آیا ہے، اور محمد نامی شخص نے یہ خط میرے پاس بھیجا ہے، اور اس شخص کے بارے میں یہ بتلائیے کہ کیا تم نے کبھی نبوت سے پہلے، یہ جو آج نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ دعویٰ کرنے سے پہلے کیا تم نے کبھی اس پر جھوٹ کی تہمت لگائی ہے؟ وہ سفیان جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کبھی اس پر جھوٹا الزام نہیں لگایا، یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور پھر اس بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ پھر سفیان نے کہا کہ وہ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اور جو تمہارے آبا و اجداد کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، نماز قائم کرو، اور اپنے رشتہ داریوں کو جوڑو۔ تو یہ جب انہوں نے سنا تو اس نے کہا کہ تم نے یہ جو کہا ہے یہ بالکل صحیح ہے، اور وہ شخص جو لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی کبھی یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور جس طریقے کی باتیں اس نے کہی ہیں، اس بات سے یہ ظاہر ہے کہ وہی آخری نبی ہیں، اور اگر مجھے موقع ملتا تو میں ان کے پاس ضرور جاتا اور ان کے میں پیر کو دھوتا۔ تو یہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور یہی ان کا طریقہ تھا کہ جس کی وجہ سے جو اسلام کے خلاف سب سے زیادہ خلاف لوگ تھے وہ حضرت سفیان تھے، اور جب سفیان سے گواہی مانگی گئی وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے بارے میں غلط نہیں بول سکا۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہوگا، اور ہمارے اندر اخلاق کی جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا۔ دوسری ہمارے اندر وہ یہ کہ ہمیں اپنے اندر ایک انکساری اور عاجزی کو لے کر کے آنا ہوگا، یعنی کہ اگر ہمارے اندر کسی طرح کی انا ہے، اگر ہمارے اندر کسی طرح کا تکبر ہے تو ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں اس سے دور رہنا ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہمیں لوگوں کو جلدی معاف کرنا ہوگا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس 10 سال تک رہے، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو آپ اس کو معاف کر دیتے تھے، اور جب لوگ مجھ پر غصہ ہوتے تھے تو
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ رہنے دو، اس کو چھوڑ دو، یہ چیز لکھی ہوئی تھی اور یہ چیز ہونی تھی اور ہو گئی۔ تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کیا واقعی ہمارے اندر سے یہ چیزیں، ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اٹھتے بیٹھتے جھوٹ تو نہیں بولتے، کہیں ہمارے اندر جھوٹ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بولتے وقت یہ خیال بھی نہیں کرتے کہ ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم اس قدر جھوٹ بولنے کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا، اور بعض مرتبہ ہم بلا ضرورت، بلا کسی مشکل کے کہ ہمیں اس کے لیے اگر ہم سچ بول دیں تو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا، اس کے باوجود بھی ہم کئی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم کئی مرتبہ بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، ہم کئی مرتبہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، اور یہی چیز ہے جو اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور یہی چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم اچھے اخلاق والے نہیں بن پاتے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نیک بندے بنیں، ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، لوگوں پر رحم کریں، اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں اور اپنے بڑوں سے ادب کے ساتھ پیش آئیں۔ ہم اپنے اندر عاجزی اور اپنے اندر جھکاؤ پیدا کریں، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا، اور اس فرشتے نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کو بادشاہ بنا دیا جائے اور اس وقت آپ نبی بھی رہیں گے، اور دوسرا آپشن یہ کہ آپ بندہ بن کر کے نبی رہنا چاہتے ہیں، یعنی کہ عام لوگوں کی طرح رہتے ہوئے بھی نبی رہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں بندہ نبی بننا زیادہ پریفر کروں گا، اور وہی حال تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عام اور سادہ سی زندگی گزاری، اور اس کے باوجود بھی ان کے اندر وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اور ان کے جیسا کردار اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو سکے اور اس دنیا کے اندر ہمیں سرخروئی اور کامیابی مل سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔